السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 17 شوال اور صرف 5 منٹ کا مدرسہ بات کریں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی تاریخ پر۔ ام المومنین حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عبداللہ بن جہش کی بہن ہیں اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ کی متعلقہ تھیں۔ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں کئی آیات نازل ہوئیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کر دینے کی خبر تھی۔ پردے کی آیتیں بھی ان کے ہی سبب نازل ہوئیں۔ حضرت زینب کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ ان کا نکاح آسمان پر ہوا، قیامت تک قرآن میں ان کی خبر پڑھی جائے گی۔ حضرت زینب بنت جہش دستکاری کے فن سے واقف تھیں، وہ بڑی عبادت گزار تھیں، کثرت سے روزہ رکھنے والی اور مساکین پر خرچ کرنے والی تھیں۔ ان سے کئی احادیث منقول ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد تمام امہات المومنین میں وہ سب سے پہلے وفات پانے والی ہیں۔ ان کی وفات 20 ہجری میں ہوئی اور وہ جنت البقیع میں دفن کی گئیں۔ اللہ کی قدرت کی بات کریں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے منہ میں دانت نہیں ہوتے، اس لیے اسے صرف ماں کا دودھ پینا ہوتا ہے۔ بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے اس کو دودھ کے علاوہ نرم چیزیں دی جاتی ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اس بچے کو چھوٹے چھوٹے دانت دیتے ہیں۔ جب بچہ 7-8 سال کا ہوتا ہے تو اس کی خوراک بھی بڑھ جاتی ہے، وہ سخت چیزیں بھی کھانے لگتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے دانت گرا کر نئے دانت دے دیتے ہیں جو دو پہلے سے مضبوط اور بڑے ہوتے ہیں۔ ان کے ذریعے انسان کی چبانے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کی قدرت پر ذرا غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ انسان کی ضروریات کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت سے کیسا اچھا انتظام کیا ہے۔ اور ایک فرض کے بارے میں بات کریں کہ حضرت علی فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کو وصیت سے پہلے ادا کروایا، حالانکہ تم لوگ قرآن پاک میں وصیت کا تذکرہ قرض سے پہلے پڑھتے ہو۔ یعنی اگر کسی شخص نے قرض لیا اور اسے ادا کرنے سے پہلے انتقال کر گیا تو کفن دفن کے بعد مالی وراثت میں سے سب سے پہلے قرض ادا کرنا ضروری ہے، چاہے سارا مال اس کی ادائیگی میں خرچ ہو جائے۔ اور عشاء کے بعد سو جانا چاہیے ذرا جلدی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء سے پہلے نہیں سوتے تھے اور عشاء کے بعد نہیں جاگتے تھے بلکہ سو جاتے تھے۔ اور ایک بہت ہی اہم عمل کی فضیلت کے بہترین صدقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا صدقہ افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل صدقہ یہ ہے کہ تو اس وقت صدقہ کرے جب تو صحت مند ہو، مال کی خواہش اور مالداری کی امید رکھتا ہو، فقر و فاقہ سے ڈرتا ہو۔ یعنی ہم جو صدقہ کرتے ہیں جب ہم اس وقت صدقہ کرتے ہیں جب بے انتہا بیمار پڑ جاتے ہیں، یعنی حالت صحت مندی میں صدقہ نہیں کرتے بلکہ بیماری میں کرتے۔ تو بہترین صدقہ کیا ہے؟ جب صحت مند ہو تب صدقہ کیا جائے۔ اور ایک گناہ کے بارے میں بات کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب اس عالم کو ہوگا جس کو اس کے علم دین سے نفع نہیں پہنچا۔ جس آدمی کو شریعت کے بارے میں جتنا بھی علم ہو اس کے مطابق اس کو عمل کرنا ضروری ہے، اپنی جانکاری کے مطابق عمل نہ کرنے پر سخت عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ یہ عالم اور علم یہ ہر اس شخص کے لیے جس کو تھوڑا بہت بھی علم ہے، جسے کلمے کا علم ہے اسے کلمے کو آگے پہنچانا ہے، جسے نماز کا پتہ چل گیا اسے نماز کو پڑھنا ہے، ادا کرنا ہے، جسے ماں باپ کے فرما برداری ماں باپ کے حقوق کا پتہ چل گیا اسے ماں باپ کے حق ادا کرنا ہے، جسے اخلاق کا پتہ چل گیا اسے اخلاق کے ساتھ رہنا ہے۔ تو ہم سب کو کچھ نہ کچھ علم ضرور ہے ہمارے پاس اور ہمیں اس پر عمل کرنا ہے اور علم حاصل کرنا ہے، کیونکہ یہ فرض ہے۔ علم کا حاصل کرنا فرض ہے، اتنا علم کہ جائز ناجائز کی پہچان ہو جائے، حلال حرام کی تمیز آ جائے اور پاکی ناپاکی کا سمجھ آ جائے، یہ ہر مسلمان پر حاصل کرنا فرض ہے، ورنہ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور قیامت دنیا کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنو دنیا میٹھی اور ہری بھری ہے، اللہ تعالیٰ ضرور تمہیں اس کے خلافت عطا فرمائیں گے تاکہ دیکھیں کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو، بس دنیا سے اور عورتوں کے فتنے سے بچو۔ اور آخرت کے بارے میں فرمایا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہ مقرب بندوں کے لیے جنت میں ایسے میوے ہوں گے جن کو وہ پسند کریں گے، پرندوں کا ایسا گوشت ہوگا جس کی وہ خواہش کرے گا، اور اس کے لیے بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی جیسے حفاظت سے رکھا ہوا پوشیدہ موتی۔ یہ سب ان کے ان اعمال کا بدلہ ہوگا، وہاں کبھی وہ بے خدا اور بری بات نہیں سنیں گے، ہر طرف سے سلام ہی سلام کی آوازیں ہوں گی۔ اور طب نبوی سے علاج کے ابن عباس کی موجودگی میں ایک شخص کا پاؤں سن ہو گیا تو انہوں نے فرمایا اپنے محبوب ترین شخص کو یاد کرو۔ اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر اس کا پاؤں ٹھیک ہو گیا۔ قرآن نصیحت کرتا ہے تم صبح شام اپنے رب کو اپنے دل میں گڑ گڑا کر ڈرتے ہوئے درمیانی آواز کے ساتھ یاد کیا کرو، غافلوں میں سے مت ہو جاؤ، تو خلوت ہو یا جلوت ہو، لوگوں کے بیچ میں بیٹھے ہوں یا تنہائی میں ہوں، رات کے اندھیرے میں ہوں یا دن کی روشنی میں ہوں، شوروں میں ہوں یا خاموشی میں ہوں، ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ یہ وہی تو ہے جو سب سے بڑھ کر یاد رہنے والا ہے، اور وہی تو ہے جو سب سے بڑھ کر ہم سے پیار کرتا ہے۔ الحمدللہ 5 منٹ کا مدرسہ صرف اور صرف
5 मिनट में मुकम्मल हुआ।